حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین ثم آمین. پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو ایک لونگ کا بہت ہی پاورفل، بہت ہی طاقتور وظیفہ بتانے والے ہیں. اگر آپ حضرات اس وظیفے کو لونگ کے ایک دانے پر پڑھ کر اس لونگ کو اپنی الماری میں یا اپنی پرس میں یا اپنے پیسوں میں رکھ لیتے ہیں، تب انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اتنی زیادہ برکت ہو جائے گی، اتنی زیادہ برکت ہو جائے گی کہ آپ حضرات حیران رہ جائیں گے. آپ کے گھر میں ایسی ایسی جگہوں سے رزق آئے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اگر آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ کر مال مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مال عطا فرمائے گا، دولت مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دولت عطا فرمائے گا، شہرت مانگیں گے تو شہرت عطا فرمائے گا، اولاد مانگیں گے تو اولاد عطا فرمائے گا. آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا. بس ایک مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ صحیح طریقے سے کر لینا ہے. تو ہم آپ حضرات کو اس ویڈیو میں بالکل پوری طریقے سے صحیح طریقے سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی قیمتی بات آپ سے مس نہ ہو. تو پیارے دوستو، آتے ہیں ہم اپنے عمل کی طرف اور جلدی سے آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس دن سے شروع کرنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے. پیارے دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وظیفے کو گھر کا کوئی بھی ایک فرد کر سکتا ہے. گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے صرف ایک ہی فرد کو یہ وظیفہ کرنا ہے. چاہے کوئی خواتین کر لے، چاہے مرد کر لے، جوان بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں اور نوجوان بھی کر سکتے ہیں. گھر میں کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کر سکتا ہے. اور پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ کو صرف ایک ہی دن کرنا ہے اور ایک ہی مرتبہ کرنا ہے. اب چاہیں آپ فجر کی نماز کے بعد کریں یا ظہر کی نماز کے بعد کریں یا عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کریں، کسی بھی نماز کے بعد آپ حضرات کر سکتے ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں یا اس کے علاوہ آپ دن میں یا رات میں کسی اور وقت میں کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ وظیفہ صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے اور لونگ کے ایک دانے پر کرنا ہے. اور ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ کو ناپاکی کی حالت میں یا بنا وضو کی حالت میں ہرگز نہیں کرنا ہے. آپ حضرات یہ وظیفہ تبھی کریں جب آپ حضرات پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں. تو طریقہ ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اس لونگ کا کیا کرنا ہے. پہلے تو آپ کو اچھی طریقے سے پاک صاف ہو جانا ہے. اگر آپ کا وضو درست نہ ہو تو پہلے تو آپ اچھی طریقے سے وضو کر لیں، اور اگر آپ کا وضو درست ہو تو پھر آپ کو وضو کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. باوضو ہو کر آپ کو لونگ کا ایک دانہ لے لینا ہے اور اپنے رائٹ ہینڈ میں یعنی کہ اپنے سیدھے ہاتھ میں آپ کو پکڑ لینا ہے اور مٹھی بند کر لینا ہے. آپ کو سیدھے ہاتھ کی مٹھی بند کر لینا ہے اور آپ کو تنہائی میں جا کر بیٹھنا ہے. ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. آپ تنہائی میں جا کر چپ چاپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور آپ حضرات اس جگہ اپنا موبائل فون نہ لے جائیں، کیونکہ اگر موبائل فون میں آپ کا فون آئے گا تو آپ کو ڈسٹرب ہو جائے گا، اور اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر چلا جائے گا تو پھر وظیفے کا اثر
کم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو اپنا موبائل اپنے ساتھ نہیں لے جانا ہے، آپ کو الگ رکھ دینا ہے اور بالکل سکون کے ساتھ تنہائی والی جگہ پر بیٹھنا ہے۔ تو وہ لونگ کا دانہ آپ کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور مٹھی بند کر لینا ہے، اور بند کرنے کے بعد آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ اور آسان سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے بہتر اور سب سے افضل درود پاک وہ ہے جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم درود ابراہیم کہتے ہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ حضرات 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ درود ابراہیم پڑھیں۔ تو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین حضرات، یہ ہے سورہ کوثر جو ہم نے 1 مرتبہ پڑھی ہے۔ آپ حضرات کو اسی طریقے سے پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا ہے۔ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم اعظم 21 مرتبہ پڑھنا ہے: یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ یہ ہم نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، اسی طرح سے آپ کو پورے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر وہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پڑھنے کے بعد آپ کو وہ مٹھی کھولنا ہے اور 1 مرتبہ پھونک مارنا ہے، پھر مٹھی بند کر لینا ہے، پھر آپ کو دوبارہ مٹھی کھولنا ہے، پھر دوسری مرتبہ اس میں پھونک مارنا ہے، پھر مٹھی بند کر لینا ہے، پھر آپ کو تیسری مرتبہ مٹھی کھولنا ہے اور تیسری مرتبہ بھی اس پر پھونک مارنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 3 مرتبہ اس لونگ پر دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہ دعا کر لینا ہے کہ یا الہ العالمین، جس مقصد کے لیے میں نے اس وظیفے کو کیا ہے مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ میں نے جو حاجت کی ہے مولا تو میری اس حاجت کو پورا عطا فرما دے۔ مولا میں نے جو دعا مانگی ہے تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ اس طریقے سے اس کی جو بھی حاجت ہو بندہ دعا میں مانگ لے، اور دعا کرنے کے بعد وہ لونگ چپ چاپ لے جانا ہے۔ آپ کو نہ ہی کسی سے کوئی بات چیت کرنا ہے اور نہ ہی کسی سے کچھ بولنا ہے، بلکہ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ وہ لونگ لے جا کر اپنی پرس میں رکھ لیں، یا آپ الماری میں رکھ لیں، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ اپنے پیسے وغیرہ رکھتے ہیں اس میں لے جا کر رکھ دیں۔ آپ یہ وظیفہ 1 مرتبہ کر لیں، پھر آپ کرشمہ دیکھیں، آپ کے گھر سے غریبی ختم ہو جائے گی۔ اگر جادو کا اثر ہوگا تو جادو کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ قرض میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض ادا ہونے کے لیے بہترین ذریعہ پیدا فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے غریبی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسی جگہ سے بھی آپ کو رزق مل سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں چاروں طرف سے رزق آئے گا، رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی مشکلیں ہوں گی، جو بھی مصیبتیں ہوں گی، اس وظیفے کی برکت سے ساری کی ساری مشکلیں، ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ حضرات کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہیں آپ آج پڑھیں، چاہیں آپ 4 دن کے بعد پڑھیں، یا آپ 1 ہفتے کے بعد پڑھیں۔ آپ کسی بھی مہینے میں پڑھ سکتے ہیں،
کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں اور آپ حضرات کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔